الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل مصباح القرآن ٹیچر پہ ہونے والا پروگرام مصباح الشریعت۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے رمضان المبارک کے پروگرامات کا جو سلسلہ ہے وہ خصوصی جو ہے وہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اس میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی مذہبی شخصیت جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، جن سے ہم لوگ رمضان المبارک کے حوالے سے مسائل اور فضائل جو ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج جو ہمارے ساتھ مذہبی شخصیت موجود ہے وہ ہے حضرت علامہ مولانا جناب طٰہٰ صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ تو ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہم لوگ کسی نہ کسی جو ہے وہ ثناخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مدعو کرتے ہیں، جن سے ہم لوگ مدعا سرائی کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ تو آج جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ثناخان رسول موجود ہیں وہ ہیں جناب شیروز قادری صاحب۔ تو ناظرین کرام بڑھتے ہیں پروگرام کی طرف۔ تو سب سے پہلا جو آج جو میرا حضرت سے سوال ہے، حضرت یہ بتائیے گا کہ جو ہے فدیہ جو ہے وہ کون ادا کر سکتا ہے، اور فدیہ جو ہے وہ مطلب یہ کہ کیا ہر شخص اس کے پاس یہ اجازت ہے کہ وہ فدیہ ادا کرے؟ مطلب یہ کہ طاقت بھی ہے اور جو ہے نا وہ ایسا کرے کہ بھئی وہ مالدار شخص ہے تو وہ کہے بھئی میں ایسا کرتا ہوں کہ ہر روزے کے بدلے فدیہ دے دوں، میرے لیے کیا مشکل بات ہے، میں پیسے ادا کر دوں۔ تو اس میں کون جو ہے وہ فدیہ ادا کر سکتا ہے، اور فدیے کی وصیت کا کیا حکم ہوگا، اس کے بارے میں ذرا آپ روشنی ڈالیے گا۔ الحمدللہ فی الارض والسماء والصلاة والسلام علی اکرم الکرماء وعلی آلہ وصحبہ والائمۃ والعلماء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمدہ تعالی استاد محترم کے ساتھ ہم اپنے سیشن میں موجود ہیں۔ جو سوال کیا گیا اس حوالے سے علماء کرام اور دیگر کتب فقہ میں یہ موجود ہے صراحتاً کہ جو فدیہ ہے اس کا معاملہ یوں ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص شیخ فانی ہے، اب شیخ فانی کون ہوتا ہے؟ شیخ فانی ایسا لاغر یا ایسا بوڑھا شخص کہ اب اس کے اندر یہ امید باقی نہ رہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ روزہ رکھنے کی طاقت آئے گی، بعد میں آئے گی، اس کے اندر کوئی اس طرح کی امید باقی نہ ہو، تو ایسا شخص شیخ فانی کہلاتا ہے۔ اور یہ جو شیخ فانی ہے یہ روزوں کے فدیہ دے گا۔ ہر امیر شخص کو یا ہر مالدار شخص کو یہ اجازت نہیں کہ وہ چونکہ مالدار ہے تو اب وہ پیسے دے دے اور جو ہے وہ روزہ نہ رکھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف وہ شخص جو روزہ رکھنے کی طاقت قوت نہ رکھتا ہو، ایسے شخص پر یہ ضروری ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اس پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ فدیہ دے روزوں کا۔ اور اس میں پھر روزوں کے فدیے کے حوالے سے بھی کہ روزوں کا فدیہ کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے، اور پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ شیخ فانی جو ہے یہ وصیت بھی کر سکتا ہے کہ بھئی میری طرف سے آپ روزے فدیہ ادا کر دیں۔ اس میں جو فدیہ ہے اس کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے یا تو 2 وقت کا مسکین کو کھانا کھلائے، یا پھر ایک صدقہ فطر ایک روزے کے لیے۔ مثال کے طور پر اگر 30 روزے ہیں تو یا جو ہے وہ 29 روزے جتنے بھی اس سال کے بنتے ہیں وہ جو ہے وہ ایک روزے کے حساب سے صدقہ فطر دے دے، 30 روزوں کے 30 صدقہ فطر وہ دے دے گا، یہ اس کی طرف سے فدیہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، یہ ایک سوال اسی سے جو آپ نے جواب دیا، مزید جو ہے وہ اسی سے ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے گا، مطلب ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے، وہ تو تقریباً مکمل ہے آپ کی بات، مطلب ایک نیا سوال آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ کیا جو ہے وہ فدیہ جو ہے آپ نے کہا ایک روزے کا جو ہے وہ ایک صدقہ فطر کے برابر جو ہے وہ ہم نے فدیہ ادا کرنا ہے، تو مطلب جتنے بھی روزے ہو رہے ہیں تو آپ اس کو اس سے ایک فطرے کے اس سے ملٹیپلائی آپ کر لیں، تو بھی جو بھی اماؤنٹ آئے گی تو مطلب آپ جو ہے وہ پے کر دیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ کیا میں جیسے مثال کے طور پر اس مہینے میں کوئی شخص بیمار ہے اور وہ شیخ فانی ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ وہ ہر روز کے حساب سے دے گا فدیہ، یا پھر پورے کے پورے مہینے کا ایک ہی ساتھ دے سکتا ہے؟
अच्छा, फिर ये भी सवाल होगा कि मतलब वो पूरा का पूरा रमजान गुजरने का इंतजार करे तो एक साथ दे, या फिर ये कि वो रमजान से पहले दे दे, तो क्या बेहतर तरीकेकार होगा? इस हवाले से इरशाद फरमाएगा। इस हवाले से जो हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं उसमें यही मिलता है कि जो सदक़े फ़ितर है वो यानी कि जो फिदिया है जी वो जी। कभी भी अदा किया जा सकता है। अच्छा। यानी कि अब लाजमी सी बात है कि शेख फ़ानी है, पता जी है जी। कि आने वाले रोज़ों के वो जो रमज़ान है उसके रोज़े नहीं रख सकेगा, ठीक है। तो अब वो या तो रमज़ान के शुरू में दे दे, ठीक है। या फिर रमज़ान के दरमियान दे दे, या रमज़ान के आखिर में दे दे, उसको अदा वो करना है। अच्छा, ठीक इसमें है। फिर एक ये भी बात है कि वो जो फिदिया देने वाला शख्स है उसके पास इतना माल भी मौजूद होना चाहिए कि वो फिदिया दे सके। अच्छा। अगर उसके पास इतना माल ही मौजूद नहीं कि वो फिदिया दे सके, तो अब उसके लिए फिर जो हमें चीज़ें मिलती हैं, जो कुतुब के अंदर चीज़ें मौजूद है, उसमें यह है कि फिर वो इस्तिग़फ़ार करे और अल्लाह से तौबा करे, अच्छा। क्योंकि एक चीज़ थी फ़र्ज, हाँ, वो नहीं रख बिल्कुल। पा रहा, ठीक है। अब उसके नेमुल बदल में वाजिब चीज़ अदा करे, ठीक वो भी है। नहीं कर पा रहा, तो फिर क्योंकि माल नहीं है, इस्तिग़फ़ार तो करे। फिर वो इस्तिग़फ़ार वगैरह करे। इस्तिग़फ़ार करे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये भी इरशाद फरमाएगा अल्लामा साहब के जो है वो फिदिया जो है वो किसको दिया जा सकता है? अच्छा, फिर ये है कि ज़कात के मुतालिक जो है वो हम लोग अभी तक यही सुनते आए हैं कि मतलब जो है वो ज़कात के लिए आपको मालिक बनाना जो है वो ज़रूरी है, तो क्या इसके लिए भी मालिक बनाना ज़रूरी है? इसमें जो सबसे पहले बात है कि किसको दिया जा सकता है, तो हर वो शख्स जिसको ज़कात दी जा सकती है उसको फिदिया भी दिया जा सकता है। अच्छा। यानी कि ऐसा शख्स जो जिसके पास इतना पैसा मौजूद ना हो कि वो मालिक जी जी। निसाब हो, या जो है उसके पास निसाब वाला पूरा माल मौजूद हो, ठीक है। वो उसके अलावा यानी कि जिसके पास माल जो मालिक निसाब नहीं है, जिसके पास निसाब का पूरा पैसा नहीं है, तो उसको जो है वो फिदिया दिया जा सकता ठीक है। है। लेकिन इसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि सैयदों को ये आपने अदा नहीं हाँ, करना, क्योंकि सैयद को ज़कात भी नहीं दे सकते। तो इसलिए उनको ये भी अदा नहीं करना है। ठीक अच्छा, है। फिर एक ये भी बात है कि इसमें फिर हम किसको यानी कि एक ही शख्स को सहारा दे दें, तो इसमें फिर आपके ऊपर है कि आप अलग अलग लोगों को दे दें, या फिर अच्छा। जो है वो आप एक ही शख्स को सहारा का सहारा माल दे दें। फिर इसमें ये जो फिदिये का मामला है या जो सदक़े फ़ितर है इसका जो मामला है, इसमें एक बात का ही ख्याल हमें रखना चाहिए। आज मैं आपके प्रोग्राम के जरिए से मैसेज दे रहा हूँ कि सबसे पहले हम अपने जो गरीब रिश्तेदार हैं, जो मुस्तहिक रिश्तेदार हैं, उनको पहले अदा करें। ये नहीं कि हमारा अपना भाई जो है वो बराबर में भूखा है, या जो है उसके घर में कपड़े के या खाने पीने के पैसे नहीं है, और हम दीगर तंजीमात के अंदर या इदारों के अंदर वो सदक़े फ़ितर या अपने फिदिया दे रहे हैं, तो बेहतर और मुनासिब यही है कि जो सबसे पहला मसरफ है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो आपके मुस्तहिक खानदान वाले होने चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है। फिर बाकी दर्जा बदर्जा है, फिर उसके बाद फिर बाद बच में जाए देखा तो फिर जाए, बिल्कुल। और फिर ये कि उसके बाद जो है वो बेहतरीन मसरफ जो है वो ये है कि आप जो है वो तलबा जो मदारिस या दीन जो है वो जामियात हासिल कर रहे हैं, आप उनको, और मुस्तहिक जो है वो आप उनको जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा अल्लामा साहब। अच्छा, ये इरशाद फरमाइएगा कि अब इसी से रिलेटेड है, मतलब एक कड़ी है ये सवालात की, कि ताकि जो है वो क्लियरिटी जो है ना वो हो जाए, और वो ये है कि ये भी इरशाद फरमा दीजिए कि एक शख्स ने फिदिया दे दिया, ठीक है, मतलब मिसाल के तौर पर वो शेख फानी था, और शेख फानी का मतलब ये कि ऐसा मरीज के जिसे जो है वो दोबारा से जिंदगी में सेहतयाब होने की उम्मीद जो है वो ना हो, तो उसको कहेंगे हम लोग शेख फानी, क्योंकि भाई उसको उम्मीद ही नहीं है कि भाई वो जो है वो तंदुरुस्त हो सकता है। वैसे मरीज जो है वो तो रोजे की कज़ा बाद में करेगा, लेकिन ऐसा मरीज जिसको दोबारा से सेहतयाब होने की उम्मीद नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो फिदिया जो है वो अदा कर सकता है। अब मिसाल के तौर पर डॉक्टर्स ने कह दिया कि भाई ये जो है ना वो ला इलाज है, मतलब कह दिया भाई ये मरीज ही रहेंगे, या फिर ये कि ये जो इनके साथ ये जो फला उज़र है ना ये इनका रहेगा, और वो उज़र ऐसा है कि जिसकी वजह से वो रोजा रख नहीं सकते, तो अब वो शेख फानी हो गए। अब वो शेख फानी हो गए, अब उन्होंने फिदिया भी अदा कर दिया। अब इत्तिफाक से चंद महीनों बाद या चंद साल के बाद जो है वो इत्तिफाक से अल्लाह के हुक्म से उनकी तबीयत जो है वो बेहतर हो गई, वो आशाश बशाश हो गया, और वो मर्ज जो था जो समझ रहे थे कि तंदुरुस्ती नहीं हासिल होगी वो सही हो गई। तो अब क्या हुक्म होगा? अब तो फिदिया अदा कर चुके, अब रोजे दोबारा रखने होंगे उनको। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पर हम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि रोजे रखो सेहतयाब हो जाओगे।
ٹھیک تو ہے سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ جو جس کو ڈاکٹرز نے بول بھی دیا ہے کہ یہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکے گا یا یہ مرض میں مبتلا ہو گیا ہے، جی جی تو پہلے تو وہ کوشش یہ کرے کہ وہ روزہ رکھنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے پھر بھی اگر یہ معاملہ ہوتا ہے وہ روزہ نہیں رکھ پاتا تو اب فدیہ دے. اب اس نے مثال کے طور پر فدیہ دے دیے اور اب وہ 2 سال بعد 3 سال بعد یا کبھی بھی وہ ٹھیک ہو گیا، یا اسی رمضان کے اس نے روزے رکھے اور وہ اس کے بعد فدیہ دینے کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا، تو اب اس پر قضا لازم آئے گی، اور جو جتنا بھی اس نے صدقہ فطر ادا کیا، جو اس نے فدیہ ادا کیا، وہ سارا کا سارا نفلی صدقہ ہوگا، نفل ہو جائے گا وہ سارا. اب اس کو مطلب دوبارہ اب اس روزہ کو رکھنا. دوبارہ پھر روزے رکھنے پڑے. اچھا مطلب یہ کہ ہم بالکل اسی لیے جو ہے وہ قرآن پاک کی جو آیت ہے اس کا اسلوب بھی کچھ ہمیں جو ہے وہ اسی کے بارے میں جو ہے وہ تائید کرتا ہوا نظر آتا ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ روزے رکھو تو صحت یاب ہو جاؤ گے، اور قرآن نے بھی یہ کہا کہ الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جو طاقت نہیں رکھتا تو وہ فدیہ دے گا، اور جو ہے وہ ایک جو ہے نا ایک مسکین کا جو ہے وہ کھانا ہے 2 وقت کا. پھر من تطوع خیرا، فہو اور اگر اس سے بہتر جو اس سے بڑھ کر اگر کوئی کر دے تو بہتر ہے. پھر ان تصوموا خیر لکم کا لفظ جو ہے وہ قرآن سے کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ فدیہ ہے اور روزہ جو ہے وہ روزہ ہے. تو روزہ رکھنے کا ثواب جو ہے وہ تو بہرحال روزہ رکھنے میں ہی جو ہے وہ مضمر ہے. ایسا ہی علامہ صاحب، تو علامہ صاحب ایک نعت جو ہے وہ پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں. تو انس قادری صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ حضرت ایک نعت سنا دیں.
میرے حضور کی نسبت خالق یہ بخشش بے اول بخشش بے بچھائے دان دل نور لو یزل اچھا علامہ صاحب، ایک جو ہے وہ سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو گرمی میں روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن یہ کہ اگر اچھا موسم ہو تو وہ رکھ سکتے ہیں، تو اب تو وہ نہ ہی جو ہے نا وہ صحیح طرح سے مریض کی کیٹیگری کے اندر شمار ہوں گے، اچھا نہ ہی وہ شیخ فانی کی کیٹیگری کے اندر جو ہے وہ شمار ہوں گے، تو اب ان کے لیے کیا حکم ہوگا کہ ہم ان کے لیے کیا کہیں گے کہ مطلب وہ تو گرمی میں نہیں رکھ سکتے، اور اتفاق سے گرمی میں رمضان آیا تو اب جو ہے وہ کب روزہ رکھیں گے؟ اس کے لیے کیا آسانی جو ہے وہ شریعت مطہرہ کی طرف سے جو ہے وہ مل سکتی ہے؟ الحمدللہ شریعت کے اندر ہمارے لیے بہت زیادہ آسانیاں ہیں جی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جو ہمیں دین اسلام پر عمل کر کے دکھایا ہے وہ انتہائی عمدہ طریقہ ہے۔ پھر جب ہمارے علماء کرام نے اس کے حوالے سے تصریحات شامل کی یا اور دیگر جو فقہی جزیات شامل کیے تو اس میں واضح طور پر یہ موجود ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو گرمیوں میں روزے نہیں رکھ سکتا، گرمیوں کے علاوہ کوئی ٹھنڈا موسم ہو یا تھوڑا بہتر موسم ہے جو اس گرمیوں کے علاوہ تھوڑا بہتر ہے، تو اب اس پر اس کی قضا جو ہے وہ لازم ہے، یعنی کہ وہ اس وقت روزے نہ رکھے۔ اس وقت روزے رکھے گا تو چونکہ بیمار پڑ جانے کا خدشہ ہے، ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ دیگر عبادات کے اندر جو ہے وہ مشغولیت اپنی اختیار نہیں کر سکے گا، تو اس لیے وہ اس وقت کے روزے چھوڑ دے اور اس کی جو ہے نا وہ قضا کرے جس موسم میں اس کے لیے آسانی ہو۔ لیکن اس میں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگلے رمضان سے پہلے یہ کام کر لے، ورنہ پھر وہ سارے جمع ہوتے رہیں گے اور پھر اس کو رکھنا اور پھر یہ کہ بہت دشواری ہو جائے گی، اور پھر یہ کہ وہ بعد میں سوچے گا کہ یار میں کیسے رکھوں، اور وہ پھر چھوڑ دے گا وہ سستی کی بنا پر۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، اچھا یہ ارشاد فرمائیے گا، ویسے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے کہ بندہ اس طرح کی جو ہے نا وہ کئی مرتبہ جو ہے نا وہ قیودات اپنے اوپر لگانے سے جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل کا جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ اب اس نے کہا تو لہذا کہنے سے جو ہے وہ بہرحال حکم بھی جو ہے وہ صادر ہو جاتا ہے کئی مرتبہ۔ تو سوال یہ ہے علامہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ اگر کسی شخص نے ہمیشہ روزہ رکھنے کی منت مان لی، چلے رکھ رہا ہے وہ اور بات ہے، ثواب ملتا رہے گا اس کو، جب تک طاقت ہے وہ رکھتا رہے، لیکن یہ کہ ہمیشہ روزہ رکھنے کی منت ہی مان لی اس نے پہلے سے ایڈوانس کہ بھئی میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا، تو اب اس کے لیے پھر کیا حکم ہوگا؟ اب وہ آگے بیمار ہو گیا تو پھر کیا شریعت مطہرہ کی طرف سے کچھ ہے اس کے اندر جو ہے وہ نرمی اختیار کی گئی ہے اس کی طرف سے؟ جی آپ نے بالکل صحیح ارشاد فرمایا کہ ایسا تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اب اگر کر لیا ہے تو اپنے اوپر ایک طریقے سے یوں سمجھ لیں کہ اپنے پیروں پر خود کلہاڑی اس نے مار لی، تو اب وہ یہ کرے کہ لازمی سی بات ہے اتنے روزے رکھے گا تو کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں روزانہ روزے رکھوں اور میں بالکل ہی جو ہے نا وہ تندرست اور توانا ہوں اور جو ہے وہ بالکل یعنی کہ میرے اندر بالکل بھی کمزوری نہ آئے، تو اب لازمی سی بات ہے یہ چیز اس پہ آنی ہے لازمی۔ اب وہ کیا کرے کہ وہ افطار کرے، چونکہ اب اس کی مجبوری ہے، اس کو کمانے بھی جانا ہے، اس کو دیگر معاملات بھی کرنے ہیں، تو اب وہ کیا کرے کہ وہ افطار کرے یعنی کہ روزہ نہ رکھے، اور چونکہ اب منت مان لی ہے اس نے تو اب وہ چونکہ اس پر واجب ہو گئے روزے، اب ایک واجب چھوٹ رہا ہے تو اس کی وجہ سے دوسرا واجب اس پر لازم آئے گا کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے، یعنی کہ فدیہ اس کا وہ دیتا رہے، ایک فدیہ یعنی کہ ایک اگر نہیں رکھ سکتا تو ٹھیک ہے، اور پھر بھی اگر یہ بھی نہیں کر سکتا یعنی کہ پیسے نہیں ہیں اتنے، غریب ہے اتنا،
اب وہ پہلے تو پھر وہی اس کو یہ بات کہی جائے گی کہ تم نے ایسا کیا ہی کیوں، لیکن اب اگر کر لیا ہے تو اب تم اللہ کی بارگاہ میں، اب اگر تم فدیہ نہیں دے سکتے تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، ایک جو ہے وہ مطلب بہت ہی ڈفرینٹ جو ہے وہ نوعیت کا جو ہے وہ سوال ہے، لیکن یہ کہ فرضی طور پہ یہ سوال ہے، ظاہر سی بات ہے کہ علماء نے اور فقہا نے جو ہے وہ اپنی کتب میں اس طرح کے جوابات بھی ارشاد فرمائے ہیں، تو اپنے ناظرین کو مطلب یہ کہ سمجھانے کے لیے یہ مطلب یہ سوال آپ سے کیا جا رہا ہے کہ اس سے کئی سارے مسائل جو ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائیں گے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اگر کسی شخص نے اس طرح سے قید لگا دی کہ اگر مطلب کسی شخص سے کہا کہ اگر تم اپنی بیوی کو جو ہے نا، اگر تم نے روزہ نہیں توڑا نا تو تمہاری بیوی کو طلاق، اچھا وہ قسم دے دی اس کو، ٹھیک ہے، تو اب ویسے تو نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنے والا جو ہے وہ گناہگار ہوگا، تو اب جس کو قسم دی ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ویسے تو یہ ریئر کیسز ہے، لیکن لوگ اس قسم کی بے وقوفیاں جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، الفاظ کی جو ہے وہ ہیر پھیر اور بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ تو اس میں اب صورت یہ ہے کہ جس شخص کے لیے اس نے قید لگائی ہے کہ اگر تم نے روزہ نہیں توڑا تو تمہاری بیگم کو جو ہے وہ، یعنی کہ میری بیگم کو یا تمہاری بیگم کو، یعنی کہ وہ جو شخص ہے وہ اپنی بیگم کو کہے کہ تمہیں طلاق ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس روزے رکھنے والے شخص پر یہ لازم ہے کہ وہ اس کی قسم کو پورا کر لے، یعنی وہ روزہ توڑ دے، اگرچہ وہ قضا ہی کیوں نہ ہو، یعنی کہ روزے کی قضا ہی کیوں نہ چل رہی ہو، تو وہ توڑ دے اس کو اور پھر اس کو بعد میں پورا کر لے، تاکہ اس نے جو بے وقوفی کی ہے اس کا ازالہ جو ہے وہ اب لازمی سی بات ہے، اس کو تو کرنا پڑے گا، کسی کو تو کرنا پڑے گا، تو یہ جو ہے وہ تھوڑی سی یوں سمجھ لیں کہ ایک اپنی طرف سے تھوڑا سا اس کے لیے مارجن رکھے اور وہ روزہ توڑ دے، اس کی قسم پوری کر لے تاکہ اس کا رشتہ وغیرہ کوئی خراب نہ ہو۔ اچھا علامہ صاحب، یہ آج کے جو ہے وہ سیشن کا ہمارا جو ہے وہ لاسٹ جو ہے وہ کویشچن ہے، اور وہ یہ کہ آپ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ شوال کے روزے جو ہے وہ نفل ہوتے ہیں، تو اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کے رکھنے کا کیا حکم ہوگا؟ ویسے تو رمضان کے علاوہ دیگر اور ایام کے اندر صحابہ کرام نے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی کثرت سے روزے رکھے ہیں، اور کئی سارے ایام ایسے بھی ہیں کہ جن میں روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن شوال کے حوالے سے خاص طور پر حدیث مبارکہ میں جو ہمیں فضائل ملتے ہیں، اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کے بعد عید الفطر کے شوال کے 6 روزے رکھے وہ ایسا ہے جیسے اس نے ہمیشہ روزے رکھے۔ اچھا، پھر اسی کے ساتھ حدیث مبارکہ کے اندر پورا ایک یوں سمجھ لیں کہ ہمیں شیڈیول بتایا گیا ہے کہ کیوں ہمیشہ روزے رکھنے والا ہے وہ۔ تو دوسری احادیث مبارکہ میں جو کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اس میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ اگر کسی نے رمضان کے بعد 6 روزے رکھے شوال کے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اب اس کو باقاعدہ ڈیفائن کیا گیا کہ اس طرح سے کہ ایک نیکی کا بدلہ جو ہے وہ 10 نیکیوں کے برابر ہے، 10 اس کا یعنی ثواب ملتا ہے۔ صحیح۔ اب رمضان کے جو روزے ہیں اس کا جب کوئی 30 روزے پورے رکھے گا یا پورے مہینے کے جو روزے رکھے گا اس کے 10 مہینے کے روزے یہ ہو گئے، اور یہ چونکہ 6 روزے ہوتے ہیں تو اس حساب سے 2 مہینے کے یہ روزے ہو گئے، تو یہ پورے سال کے روزے ہو گئے۔ تو اس طرح سے یہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اس میں ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس نے رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے وہ ایسا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا، یعنی کہ اس کے جو گناہ ہیں وہ سارے دھل جاتے ہیں ان روزے رکھنے سے۔ رب تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کے ساتھ جو ہے وہ سلسلہ رہا، میں بہت ہی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں جو ہے وہ آپ نے شرکت جو ہے وہ اختیار کی۔ اللہ پاک آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ترقی عطا فرمائے، اور ہمارے اس جو ہے وہ سلسلے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے بھی ماشاءاللہ سے بہت کچھ جو ہے وہ آج کے پروگرام میں سیکھا ہوگا۔ اسی کے ساتھ یہ آپ اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔